ٹرائنگل کا نام آپ نے بہت بار سنا ہوگا۔ اس شیطانی تکون کے بارے میں آپ نے بہت سی ویڈیوز انٹرنیٹ پر دیکھی ہوں گی۔ زیادہ تر لوگ برمودا ٹرائنگل کو ایک پراسرار معمہ سمجھتے ہیں، جہاں متعدد ہوائی اور بحری جہاز داخل تو ہوتے ہیں لیکن غائب ہو جاتے ہیں۔ 5 سے 10 لاکھ مربع میل کے درمیانی رقبے میں پھیلا یہ حصہ اٹلانٹک اوشین میں فلوریڈا، پورٹو ریکو اور برمودا کے حصوں کے ساتھ ایک تکون کی شکل پر محیط ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے نام کی اصطلاح سب سے پہلے 1964 میں ونسنٹ گیٹس نے اپنی میگزین آگسی کی اسٹوری میں استعمال کی تھی، جو کہ ایک امریکن آتھر تھے۔ اس اسٹوری کے بعد انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ ان کی یہ کہانی سائنسی تفسیر سے بہت زیادہ متصادم تھی۔ ماضی میں ایسے بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں جن میں متعدد بحری جہاز اور ہوائی جہاز اپنے کریو ممبر سمیت برمودا ٹرائنگل سے گزرتے ہوئے یا اس کے اوپر سفر کرتے ہوئے پراسرار طور پر غائب ہو گئے اور آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ ماضی میں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست برمودا ٹرائنگل سے جوڑا گیا۔ ان واقعات کو اس ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن چند ایسے واقعات ہیں جو آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سن 1492 امریکہ کو دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبس اپنے طویل بحری سفر پر تھے۔ اچانک سے ایک جگہ جہاز کا کمپاس یعنی قطب نما غلط سمت بتانے لگا۔ اس جگہ پر پچھلے سفر کے مقابلے میں سمندر کا پانی تیز اور بھرا ہوا تھا۔ ایک موقع پر کولمبس نے ایک فائر بال یعنی آگ نما گولے جیسی چیز کو آسمان سے آتے ہوئے سمندر میں گرتے دیکھا تھا۔ کولمبس کی اس نشاندہی کے بعد شاید یہ وہی سمندری حصہ تھا جسے آج برمودا ٹرائنگل یا شیطانی تکون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 28 دسمبر 1948 ایک ڈگلس DC-3 ہوائی جہاز اپنے 26 مسافروں کے ساتھ اس وقت غائب ہوا جب وہ اپنی منزل فلوریڈا سے 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے پرواز کے دوران جہاز کے پائلٹ نے ریڈیو کال بھیج کر اپنی لوکیشن کی نشاندہی بھی کی تھی، اور اس کال کے بعد اس جہاز اور اس کے مسافروں کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ مارچ 1918 امریکی بحریہ کا سب سے بڑا جہاز USS سائیکلوپس اپنے بحری سفر پر تھا۔ یہ جہاز 1910 سے دنیا بھر سے کوئلے کی منتقلی اور پناہ گزینوں کی مدد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 550 فیٹ لمبے اس جہاز پر 306 مسافر سوار تھے۔ برازیل سے کارگو سامان لے کر اس جہاز کو باربیڈس سے ہوتے ہوئے بالٹیمور پہنچتا تھا۔ جہاز سے آخری پیغام یہ ملا: موسم بہت اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن 9 دن کے سفر کے دوران کچھ گڑبڑ ہو گئی اور پھر یہ جہاز کبھی نہیں دیکھا گیا اور کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود آج تک معمہ بنا ہوا ہے۔ فلائٹ 19 ایسٹرن ایئر کرافٹ ڈویژن TBM ایونجرز ٹورپیڈوز بمبار جہازوں کے گروہ کا عہدہ تھا۔ یہ اسکواڈرن 5 دسمبر 1945 کو فلوریڈا کے نیول بیس اسٹیشن سے روانہ ہوا۔ 5 بمبار جہازوں اور 14 تجربہ کار پائلٹس پر مشتمل اس اسکواڈ کو اپنی نیویگیشن فلائٹ مکمل کر کے واپس ایئر اسٹیشن پہنچنا تھا، لیکن دوران واپسی ایک جہاز کے پائلٹ نے اطلاع دی کہ اس کے جہاز کے دونوں کمپاس خراب ہو چکے ہیں اور صحیح سمت نہیں بتا رہے ہیں۔ اس وقت کنٹرول ٹاور اور متعدد اسٹیشنز نے فلائٹ 19 سے انفرادی رابطہ برقرار رکھا تھا اور کوشش کی تھی کہ وہ اپنے موجودہ لوکیشن کا تعین کر سکیں، لیکن وہ سب ناکام رہے۔ تمام 5 جہازوں کا مواصلاتی رابطہ منقطع ہو چکا تھا، اور جیسے جیسے ٹائم گزرا اسٹیشن ٹاور اور فلائٹ 19 کے مابین سگنل آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئے۔ ان جہازوں کے ٹیک آف کے 5 گھنٹے بعد ٹرانسمیشن روک دی گئی۔ یہ صرف ایک طیارے کے ذریعے دوسرے سے رابطہ کرنے کی ناکام کوشش تھی، اور پھر فلائٹ 19 سے کبھی رابطہ نہ ہو سکا اور نہ ہی آج تک اس کا کوئی سراغ مل سکا۔ دی اسٹار پلانز 17 جنوری 1949 اسٹار ایریل نامی ایک طیارہ جمیکا کنگسٹن سے برمودا روانہ ہوا۔ پرواز کے 1 گھنٹے بعد پائلٹ کی طرف سے کسی قسم کے خطرے کا کوئی سگنل نہیں ملا، پھر بھی یہ جہاز غائب ہو گیا، حالانکہ موسم بھی سازگار تھا اور پائلٹ بھی انتہائی تجربہ کار تھا۔ اسی طرح کا ایک اور طیارہ جس کا نام اسٹار ٹائیگر تھا 1 سال قبل ہی اسی لوکیشن پر غائب ہو گیا تھا۔ اسٹار ٹائیگر طیارہ 30 جنوری 1948 کو برمودا پہنچتے ہوئے غائب ہو گیا تھا۔ یہ تمام حادثات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے وہ برمودا ٹرائنگل کے اطراف یا اس سے گزرتے ہوئے پیش آئے، اور ان تمام حادثات کو برمودا ٹرائنگل کے نام سے جوڑا گیا۔ اس شیطانی تکون کے بارے میں کچھ تھیوریز پیش کی گئی ہیں، جیسے مقناطیسی کشش کا پایا جانا جو کمپاس اور دوسرے برقی آلات کو ڈیفلیکٹ کر دیتی ہے، جیسا کہ فلائٹ 19 اور دوسرے طیاروں کے کیسز میں ہوا۔ اس کے علاوہ وہاں کے اطراف کا موسم بھی طوفانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میتھین گیس کو بھی ان حادثات کی وجہ بتایا جاتا ہے، جو کہ برمودا ٹرائنگل اور اس کے اطراف پائی جاتی ہے۔ اس گیس کے اخراج سے پانی کی کثافت بہت کم ہو جاتی ہے، جس سے کوئی جہاز پانی میں تیر نہیں پاتا، اور یہی گیس جب ہوا میں شامل ہو جاتی ہے تب ہوائی جہاز کے انجن میں آگ لگنے کا باعث بنتی ہے اور یہ پانی کی نظر ہو جاتے ہیں۔
कुछ लोग इसे दुनिया की दूसरी मखलूक एलियंस की आम जगह समझते हैं और उसे इनके दाखिल होने का दरवाज़ा मानते हैं। कुछ मुफक्कीरीन के मुताबिक इस जगह पर बरतानवी और अमेरिकी फौजी अड्डे 19वीं और 20वीं सदी के दौर में कायम किए गए थे और लोगों को इस जगह से दूर रखने के लिए ऐसी कहानियाँ और अफसाने मशहूर किए गए जिनको मुख्तलिफ लोगों ने अपने नावल और कहानियों में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अब चूंकि अड्डों का मामला इतना अहम नहीं रहा, इसलिए बहुत अरसे से समुंदर के इस हिस्से में ऐसे पुरस्कार वाक़यात भी नहीं हुए। बहरी जहाज़ों और फ़ज़ाई तैयारों का बगैर किसी निशानदही के गायब हो जाना बदकिस्मती से एक आम सी बात भी हो सकती है। मौसम की खराबी और ज़्यादा समुद्री ट्रैफिक ताकतवर समुद्री मकनातीसी लहरों और समुद्री तूफानों का बाइस बन सकती हैं। कुछ जहाज़ तूफान के दौरान गायब हो जाते हैं और कुछ आसमान जब साफ होता है तब, कुछ जब समुद्र तेजी में होता है और कुछ जब समुद्र पुरसुकून होता है, कुछ चमकते हुए सूरज के साये में और कुछ रात की तारीकी में। बहरी और हवाई सफर के दौरान कुछ जहाज नए होते हैं, कुछ पुराने, कुछ बहुत बड़े हजम के साथ सफर करते हैं और कुछ इंतहाई छोटे होते हैं। मवासलाती सिग्नल्स कभी मिल पाते हैं और कभी राब्ता नामुमकिन होता है। ये जहाज अलग अलग टेक्नोलॉजी से तामीर किए जाते हैं, एक अलग खासियत के साथ, जो किसी भी वजह से किसी भी वक्त किसी भी ऊंचाई पर किसी भी सिमत किसी भी मुसाफिरों के तादाद के साथ सफर करते हैं। बाकी समुद्री इलाकों की निस्बत बरमूदा ट्रायंगल कोई अनोखी जगह नहीं है। मवासलात के इस जदीद दौर में अब तक कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ कंपास या कुतुबनुमा की सुई काम ना करती हो या इस तरह के वाक़यात पेश आते हों जो बरमूदा ट्रायंगल के सिलसिले में बयान किए जाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के अतराफ या समुंदर के उस हिस्से में कोई पुरस्कार ताकत है भी या नहीं, यकीनी तौर पर इसके बारे में निशानदही करना मुश्किल है। ये कब और कैसे हमला करती है और कैसे दर्जनों हवाई जहाज या बहरी जहाज निगल लेती है, कोई नहीं जानता।